بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب انتظار کی گھڑیاں ختم، آخری خطاب شیر پاکستان، شیر پنجاب، شیر جہاد حضرت مولانا منظور احمد صاحب حافظہ اللہ تعالی، ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ ان کی آمد سے قبل زوردار نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ مسلک حق اہل حدیث، علماء اہل حدیث، شیر پاکستان، شیر جہاد حضرت مولانا منظور احمد صاحب۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آواز صحیح کرو یا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنجم اذا ہوا، ٹھیک ہے بس۔ ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ سامعین محترم، شفیق صاحب، ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تحفظ عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کا عنوان ہے۔ میں تمام احباب دا بہت زیادہ شکر گزار ہاں جو اس گرمی کے موسم کے اندر تشریف لے آئے نے، اور علماء کرام جنہاں نے بڑے پیار نال، محبت نال، ذوق نال، شوق نال خطابات فرمائے نے۔ میں بہت زیادہ خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ میرے بیٹھیاں 4 خطیبہ نے گفتگو فرمائی، اور میں الحمدللہ سن کے بڑا خوش ہو رہا سا اور بڑی دعا کر رہا سا، کیونکہ جڑا آن والا وقت ہے اس آن والے وقت دے اے ہیرو نے، اور جڑا ہن میدان ہے اس میدان دے اے انشاءاللہ بادشاہ نے، اور جڑا ہونا سٹیج ہے اس سٹیج دی اے علماء کرام بہار نے، اور اس وقت جڑیاں کانفرنساں ہو رہی نے انہاں کانفرنساں دے اندر اے انشاءاللہ سٹیج دا وقار نے۔ اور میں اس سلسلے دے اندر اپنے علماء واسطے، خطباء واسطے بہت زیادہ دعا گو ہاں، اور خصوصی طور تے حضرت مولانا محمد نواز عاجز صاحب، اور حضرت مولانا محمد عمر مدنی صاحب، اور حضرت مولانا عبد الرحمن محمدی صاحب، اور حضرت مولانا محمد رمضان محمدی صاحب، یہ سارے، اور برادر محترم مجاہد اہل حدیث مولانا محمد شفیق سلفی صاحب، اور محترم جناب محمد صدیق صاحب، اور مولانا محترم عمر فاروق صاحب، یہ سارے دے سارے مبارک دے حقدار نے۔ اج میرا بھائی رمضان پروگرام دے اندر نظر نہیں آ رہا، ہو سکتا ہے کسی جگہ تے گیا ہوئے، بہرحال جتھے بھی ہوئے اللہ انہوں خریت نال عافیت نال رکھے۔ بہرحال چند باتاں جڑی جگہ تو دوست گاؤں بستیاں شہراں وچوں، چاہے کوئی 2 بندے آئے نے، 4 بندے آئے نے، 10 بندے آئے نے، میری دعا ہے اللہ سب دا آنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ قرآن پاک دی ایک آیت تو میں سناواں، اس دے اندر اللہ کریم نے نبی علیہ السلام دے بارے جڑی بات فرمائی ہے نا، وہ تو تساں آیت سن لئی، اور ایک اور آیت ہے اس دے اندر اللہ کریم نے فرمایا ہے ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار۔ فرمایا جڑا بندہ جھوٹ بولدا ہے اور جڑا ناشکری کردا ہے، جھوٹا اور ناشکرا جڑا ہے وہ دے اتے اتنا رب ناراض ہے، اتنا رب ناراض ہے کہ اللہ انہوں ہدایت نہیں عطا فرماندے۔ غلام احمد قادیانی اتنا بے ایمان جھوٹا انسان اور ناشکرا
اور اتنا فضول آدمی، احمق آدمی اور اتنا نلائق آدمی سی، گل گل نال جھوٹ، گل گل نال جھوٹ، گل گل نال جھوٹ، چلدا پھردا اٹھدا بہندا آندا جاندا پیندا کھاندا، ہر وقت گل گل دے نال جھوٹ۔ دوستو جھوٹے بندے نو تے کائنات دا رب ہدایت نہیں دیندا، نبوت تے بڑی اعلی شے، نبوت تے بڑی بے مثال با کمال اور لاجواب چیز ہے، ہدایت بھی بہت بڑی نعمت اور بہت بڑی دولت ہے۔ اللہ پاک جھوٹے بندے نو، نشکرے بندے نو ہدایت نہیں دیندا۔ اس واسطے اسی اس موقع تے اللہ دا شکریہ ادا کریے کہ ساڈے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدقے جاواں بچیاں دے اندر بھی سچی بات، جدو بچے سن تے بچپن دے اندر سچی بات، جوان سن تے جوانہ دے اندر سچی بات، بڑھاپا آیا تے بڑھاپے دے اندر سچی بات، جلوت خلوت سچی بات، بیویاں کول سچی بات، یاراں کول سچی بات، غاراں دے اندر سچی بات، مسجد دے اندر بات سچی، ممبر دے اتے بات سچی، مسلے دے اتے بات سچی، محلے دے اندر بات سچی، اور کھا پی کے سچی بات، بھکھیاں رہ کے سچی بات، میں صدقے جاواں ہر دکھ سہ کے سچی بات۔ سبحان اللہ، اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ، سارے پیار نال کہو نا صلی اللہ، جتنا مجمع آواز آنی چاہیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ ہر وقت سچی بات کر دے، ہر حال دے اندر آپ نے سچی بات فرمائی، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا علیکم بالصدق، فرمایا تواڈے تے سچ بولنا ضروری ہے، تواڈے تے سچی بات کرنا لازم ہے، بات سچی کریا کرو، بات اچھی کریا کرو، علیکم بالصدق، فرمایا سچی بات کرو۔ پھر پاک پیغمبر علیہ السلام نے ہر موقع تے سچی بات کر کے وکھائی، سچی بات سنا کے وکھائی۔ میرے دوستو میں اتنے گزارش کراں، کوٹ اکبر خان دے رہن والے ہو، محمدی مسجد دے اندر بہن والے ہو، میں تو انہیں تھی ایک گل سناواں۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر وقت سچی گل کیتی ہے، ہر حال دے اندر سچی گل کیتی ہے، صدقے جاواں ہر مقام تے سچی گل کیتی ہے۔ اچھی کہو سبحان اللہ، ایک باری پھر آکھو، چھوٹیاں مشیناں بول دیا نے، بڑیاں مشیناں بولو سارے پھر آکھو، گل سنیا جے بڑے دھیان نال۔ میرے دوستو آپ نے ہر موقع تے بات سچی کی تھی، مگر غلام احمد قادیانی اللہ جاندا ہے، فجر ویلے جھوٹ، زور ویلے، عصر ویلے، مغرب ویلے، عشاء ویلے، ہر مقام تے جھوٹ، ہر گل جھوٹی، ہر گل غلط، ہر گل فضول، اور بڑا مکار، بڑا غدار، اور بڑا بے ایمان، اور بڑا لعین تے بڑا شیطان، ہر گل جھوٹی، ہر گل جھوٹی، مگر میں سچی، میں صدقے جاواں اس مصطفیٰ علیہ السلام دی ذات تو جنہ دی طبیعت بڑی اچھی تے ہر جگہ تے گل بڑی سچی۔ طبیعت بڑی سچی، طبیعت بڑی اچھی، اور ہر موقع تے گل بڑی سچی۔ کدی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی۔ اللہ دا شکریہ ادا کرو، اسی سچے نبی دے منن والے ہیں، سچے نبی دے منن والے ہیں، سچے نبی دے اسی منن والے ہیں، اسی سچے نبی دے پیروکار، سچے نبی دے تابعدار، سچے نبی دے حبدار۔ میں صدقے جاواں پاک پیغمبر علیہ السلام ہر حال دے اندر جنہوں نے سچا بول بولیا، ہر موقع تے جنہوں نے سچی بات کہن دی تعلیم دیتی، اور آپ دے یار، آپ دے اصحاب، نبی علیہ السلام دے شاگرد، پاک پیغمبر علیہ السلام دے پروانے، پاک پیغمبر علیہ السلام دے تابعدار، نبی علیہ السلام دے نوکر، نبی علیہ السلام دے خادم، پاک پیغمبر علیہ السلام دے فوجی، اور نبی علیہ السلام دے سپاہی۔ صدقے جاواں
وہ بھی ہر موقع تے گل سچی کرتے سن کہ جان جاندی تے جائے پر ہاتھ وچوں رب دے قرآن دا دامن نہ جائے، مدینے والے دے فرمان دا دامن نہ جائے. سبحان. آنکھوں مل کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع تے سچی بات فرمائی، سچ بولے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر مقام تے گل سچی کی تھی. اور میں اس جگہ تے یہ بھی بات تواڈے گوش گزار کراں کہ میرے دوستو مرزے دے منن والے بڑے عجیب قسم دے لوگ نے. غلام احمد قادیانی دے منن والے بڑے عجیب قسم دے لوگ نے کہ اگر انہوں نے کوئی کہے یار تسی جنوں نبی بڑائی پھردے ہو وہ دے وچ بندے دے پترا والی گل کوئی نہیں، وہ تے اتنیاں فضول گلاں کردا ہے اور اتنیاں بےہودہ گلاں کردا ہے. اور ایک گل یاد رکھیا جے، مینوں اگرچہ علماء کرام دے خطابات سنن دا بڑا مزہ آ رہا سی کہ علماء بیان کرتے رہندے اور میں سنتا رہندا، مگر میں اپنے علماء کرام دے خطابات دی تائید دے اندر ایک بات کرن لگا وا. دوستو مرزا چھوٹا جہا سی تے گالیاں کڑدا سی، جوان ہویا گالیاں کڑدا رہا، بڑھا ہو گیا گالیاں کڑدا رہا. محلے وچ گال، گلی وچ گال، بازار وچ گال، مکان وچ گال، دکان وچ گال، ہر جگہ تے گالیاں گالیاں، ہر جگہ تے زبان چلاندا سی، ہر جگہ تے گندی گل کردا سی، ہر جگہ تے فضول بات کردا سی. پر خوش ہو جاؤ اسی جس پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک دے امتی ہاں، اس سونے نے انسان نو گال تے کڈنی کتے رہ گئی، مدینے والے نے کدی کسے حیوان نو بھی گال نہیں کڈی. سبحان اللہ. ساری دنیا دے سردار محمد الرسول اللہ. آنکھو آنکھو پیار نہ کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی کسے حیوان نو بھی گال نہیں کڈی. پاک پیغمبر علیہ السلام نے ایسا پیارا جملہ بولیا، ایسا پیارا جملہ بولیا. بات مختصر کر دے سن مگر بات بڑی سچی ہوندی سی. اس واسطے آپ علیہ السلام دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا خیر الکلام، بہتر کلام کیا ہے، افضل کلام کیا ہے، اعلیٰ کلام کیا ہے، نرالا کلام کیا ہے، بے مثال تے با کمال تے لاجواب کلام کیا ہے. جیڑی ہووے گل تھوڑی، جیڑی گل تھوڑی ہووے تے مقصد زیادہ ہووے، جیڑی گل مختصر جی ہووے مگر او دا مفہوم زیادہ ہوئے. پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا بہتر گل ہوئے، بہتر گل ہوئے جیڑی گل تھوڑی ہوئے تے صداقت زیادہ ہوئے. سبحان اللہ. جی دے اندر گل مختصر جی ہوئے مگر فائدہ زیادہ ہوئے، گل مختصر ہوئے مگر فائدہ زیادہ ہوئے، گل مختصر ہوئے برکت زیادہ ہوئے، گل مختصر ہوئے رحمت زیادہ ہوئے، گل مختصر ہوئے اجر زیادہ ہوئے، گل مختصر ہوئے ثواب زیادہ ہوئے، گل مختصر ہوئے نیکیاں زیادہ ہون. بندیا تو حکم من لے سونے رب دے، زندگی دے ساہ نہیں مل لب دے، موتوں پیچھے ویلا نہیں ہاتھ آونا، نیکیاں کمال ہے جنہ نال جاونا. سبحان اللہ. نبی علیہ السلام دی بات تے عمل کریے. او پتر بند کرو انہوں بند، تو بھی بند کرو. ایڈا سونا کیمرہ لگا تو کی مولوی بند کرو بند. میں جی بات تو سنا رہی، ساری کائنات دے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر سچی بات کرنے والے، اس قدر اچھی بات کرنے والے اور اس قدر پاک پیغمبر علیہ السلام دا وجود رحمتہ والا برکتہ والا، اس قدر فیصلہ بڑا پیارا انوکھا بڑا فیصلہ. میرے دوستوں حجر اسود دی واری آئی، بیت اللہ دی تعمیر ہوئی، حجر اسود نو رکھن دی واری آئی. میرے تیرے پاک پیغمبر جناب محمد، بولو یار بولو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک دے دور مبارک دے اندر
بیت اللہ دی تعمیر ہوئی نا نویں سروں حجر اسود نو ٹکان دی واری آئی حجر اسود نو نصب کرن دی واری آئی قبیلے آپس دے اندر لڑن لگ پے کوئی آکھے میں رکھاں گا کوئی آکھے میں رکھاں گا کوئی آکھے حجر اسود اساں رکھنا ہے کوئی آکھے حجر اسود اساں رکھنا ہے کوئی قبیلہ کمے اسی رکھاں گے بلکہ صرف یہ ہی نہیں سن کہندے بلکہ اتھوں تک آ گئے ساڈے ہوندیاں جڑا رکھے گا پھر ویکھاں گے اگاں ہو کے کوئی ہاتھ لائے ہاں جڑا ہاتھ لائے گا پچھتائے گا یہ کر دیاں گے وہ کر دیاں گے لمیاں پا دیاں گے مکا دیاں گے مار دیاں گے ختم کر دیاں گے ساڈے ہوندیاں کوئی حجر اسود نو ہاتھ نہیں لا سکدا بڑا مشکل ٹائم آ گیا بڑا اوکھا وقت آ گیا اس اوکھے ٹائم دے اندر ساری کائنات دے سردار نبیاں دے سردار ساری کائنات تو دنا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا فیصلہ سنیا ذرا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام بولے آپ نے فرمایا اتنے چادر لے آؤ بھائی چادر منگوائی گئی پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا حجر اسود نو اتے رکھ دیو اتے رکھ دیتا گیا فرمایا فلاں قبیلے والے آؤ اے نکر پھڑو ایس قبیلے والے آؤ ادھر والی نکر پھڑو اوس قبیلے والے آؤ اور تیسری نکر پھڑو اوس قبیلے والے آؤ چوتھی نکر پھڑو سارے نے آ کے چکیا جس وقت جیڑی جگہ تے رکھنا سی جیڑی جگہ تے ٹکانا سی جیڑی جگہ تے رکھنا سی اور کوٹ اکبر خان والے ہو توجہ فرمایا جیڑی جگہ تے رکھنا سی جدو اس مقام تے پہنچیا میری سرکار بولے آپ نے لب مبارک کھولے مدینے والے نے موتی رولے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے پتہ کی فرمایا آپ نے فرمایا تسی سارے مصروف ہو تسی سارے رجے ہو تسی سارے رجے ہو سارے مصروف ہو تسی تے سارے دھیانے لگے ہو میں ہی فارغ ہاں اگر کہو تے میں محمد ہی رکھ دیا آواز نہیں آئی پھر آکھو پھر آکھو اے ہو جے دنا پیغمبر علیہ السلام دے منن والے ہو پاک پیغمبر علیہ السلام دی تابع داری کرن والے ہو اے ہو جے سونے نال پیار کرن والے ہو سنیا ذرا میاں شہزاد صاحب نے اج میرا سینہ ٹھار دیتا ہے بڑی پیاری گل کی تھی فرمان لگے آج تو بعد میں داڑھی رکھاں گا اگے تے میاں شہزاد سی ہن دین دا شہزادہ بن جائے گا اللہ داڑیاں رکھن دی توفیق عطا یہ آمین پہ کہہ دیو پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک بولے آپ نے فرمایا میں ہی رکھ دیا آپ نے رکھیا جیڑا پتھر اتنے لوکاں نے اٹھایا کلے پاک پیغمبر علیہ السلام نے چکیا تے نبی علیہ السلام نے ٹکایا تے رکھ دیتا ساری قوم کہن لگی جنہیں سمجھتے تھے ہم بھولے بھالے محمد تو نکلے جہاں سے نرالے کہنے لگے صلی اللہ علیہ وآلہ پاک پیغمبر تو صدقے جائیے نبی علیہ السلام تو قربان جائیے ساری دنیا تو دنا ساری دنیا تو اعلیٰ سارے جہان تو افضل سارے جہان تو بہتر سارے جہان تو برتر سارے جہان تو انوکھے سارے جہان دے نواب عزت مآب پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات سارا جہان وہ انجی کہہ لو سارے جہان دی دنائی ایک پاسے میرے مصطفیٰ سونے کلے دی مصطفیٰی ایک پاسے پڑھو ہسارے صلی اللہ آکھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی گل پلے بن نبی علیہ السلام بات پلے بن لو جو نبی علیہ السلام فرمان او دیتے پکے ہو جاؤ جو پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دے انہوں پلے بن لو او دے اندر خیر ہے او دے اندر برکت ہے او دے اندر رحمت پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین، میں خاتم النبیین، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنا۔ ساری دنیا، ساری کائنات، سارا جہان، سارا جگ ایک پاسے ہو جائے، ساری دنیا ایک پاسے ہو جائے، سارا جہان ایک پاسے ہو جائے، اسی تے اے ہوئی کہانگے سارا جہان بھی مل کے بدر منیر دے ایک فرمان دا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میرا پیر سچا جگ دائے پیر سجنا، جدے نام نے کلیجا دیتا چیر سجنا۔ ہن مڑ نہ بھیجو مینو غیران دے وچ، دل لگ دے نبی جی دے پیران دے وچ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں تے قال اللہ قال الرسول منیا، شرک و بدعت والے بت نو میں ہتھی پنیا، شر چھڈ کے تے حصہ لیا خیراں دے وچ، دل لگ دے محمد دے پیراں دے وچ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک نو اللہ نے اتنا شان دیتا ہے۔ اور یار حیرانگی والی گل ہے، خور کی لوگ کرتے پھرتے ہیں۔ غلام احمد قادیانی قادیان دے اندر پیدا ہویا، قادیان دے اندر ہندوستان دے اندر میرے دوستو پیدا ہویا۔ گل سنیا جے، وہ کتھے قادیان اور کتھے قادیان وچ پیدا ہون والا مرزا کانا بے ایمان۔ اور میں اگلی گل کراں، میں صدقے جاواں، اور کتھے مکے مدینے ورگے پر سکون تے پر آرام شہر، اور کتھے مکے پیدا ہون والا نبیاں دا امام، تے میں صدقے جاواں مومنہ دی جند جان سبحان اللہ۔ اور کیا بات ہے مکے دی، اور کیا بات ہے مدینے دی۔ آپ مکہ المکرمہ وچ پیدا ہوئے اور آپ مدینہ المنورہ وچ آرام فرما رہے نے۔ صدقے جاواں جتھے پیدا ہوئے اتھے رحمت ہی رحمتاں نے، میں قربان جاواں جتھے آرام فرما رہے نے اتھے برکت ہی برکتاں نے۔ اللہ کہہ دیو مل کے سارے سبحان اللہ۔ اور اس جگہ تے ایک بات مینوں ہور یاد آئی، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک دا وجود رحمتاں والا، آپ دا وجود برکتاں والا، بات کتنی سچی ہے پاک پیغمبر علیہ السلام دی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک پیغمبر علیہ السلام دی ہر بات لکھیا کر دے سن، ہر بات نوٹ کریا کر دے سن، ہر بات تحریر کر لیندے سن، ہر بات محفوظ کر لیندے سن۔ کسے نے آکھیا عبداللہ ہر گل نہ لکھیا کر، کدی نبی علیہ السلام کدی غصے دے اندر کدی خوشی دے اندر فرماندے نے میں لکھنا چھڑ دیتا۔ میں پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک اگے عرض کیتی، سونیو اے مسئلہ ہے، اے گل ہے، سونیو اے دے بارے فرماؤ۔ میری سرکار نے کی فرمایا؟ آپ نے فرمایا یا عبداللہ، میرے صحابی عبداللہ اکتب سبحان اللہ۔ اور میرے صحابی عبداللہ سن لے، اکتب میری ہر گل لکھ لیا کر۔ نالی نبی علیہ السلام دی ذات پاک نے اپنی زبان مبارک والی اشارہ فرمایا تو آپ نے فرمایا عبداللہ میرے قسم ہے اس ذات دی، عبداللہ سن لے میرے قسم ہے اس ذات دی جدے قبضہ قدرت دے اندر میری جان ہے، فرمایا ہر گل میری لکھ لیا کر، ہر بات تحریر کر لیا کر، ہر بات نوٹ کر لیا کر۔ عبداللہ ایس منہ دے وچوں جو بھی نکلدا ہے سچ ہی نکلدا ہے۔ عبداللہ اس زبان دے وچوں جو بھی نکلدا ہے حق ہی نکلدا ہے۔ اور میرے دوستوں میں کیوں نہ کہاں اج دا پیر بولے زبان چو پیری نکلے، فقیر بولے زبان چو فقیری نکلے، عالم بولے زبان چو علم نکلے، سیاست دان بولے زبان چو سیاست نکلے، اج دا سیانا بولے زبان چو سیانف نکلے، اج دا دنا بولے زبان چو دنائی نکلے، وہ اج دا اخباری اج دا حکمران بولے وہ دی بات اخباری بیان بنے۔
نبیاں دا امام بولے سونے دی بات رب دا قرآن بنے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جدوں بول دے سن پاک پیغمبر علیہ السلام موتی رول دے سن بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات تو صدقے جاواں میں پاک پیغمبر علیہ السلام تو قربان جاواں اس قدر سونی زبان اس قدر پاک پیغمبر علیہ السلام چہرہ بھی سونا زبان بڑی میٹھی اور خاندان بڑا اونچا میں صدقے جاواں جلوت دے اندر بھی بے مثال خلوت دے اندر بھی بے مثال کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں آواز نہیں آئی چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں آقا کو میرے دیکھو قرآن کے پاروں میں جبریل امی بولے سدرا کے مکی بولے تو جسانا کوئی دیکھا لاکھوں میں ہزاروں میں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام جیڑی بات پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمائی جس موقع تے فرمائی پھر میرے دوستو میں ایک گل ہور کرا پاک پیغمبر علیہ السلام آپ دیاں بیویاں کہہ رہی نے ساڑھے خامد ورگا جہان تے کسے دا خامد نہیں آپ دیاں بیٹیاں کہہ رہی نے ساڑھے ابو ورگا جہان تے کسے دا ابو نہیں اگے سنو آپ دے صحابہ کہہ رہے نے ساڑھے استاد جیسا جہان دے اندر کسے دا استاد نہیں اور میرے دوستو آپ دے میرے دوستو دماد کہہ رہے نے ساڑھے سسر جیسا جہان دے اتے کسے دا سسر نہیں اور سنو آپ دے سسرال کہہ رہے نے ساڑھے دماد جیسا جہان دے اتے کسے دا دماد نہیں عرش والا رحمان کہہ رہے ہیں لوگوں میں رب ہو کے کہہ رہے ہیں محمد جیسا جہان تے نواب کوئی میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے اتنا شان عطا فرمایا ساڑی جماعت دا شاعر حضرت مولانا عبد الصمد صاحب رحمت اللہ علیہ بولے مولانا احمد علی صاحب گل سننے والی جے توجہ فرمائے دل کردہ صفت کراں اس پیر دی جس دی انگل یارو چان چیر دی ایڈا نبی سونا سونا تے کمال جے دنیا تے وچ جی دی نہیں مثال جے 14ویں تے چان پاویں لکھاں ہون کھا ایک پاسے نبی پاک جے کھلون کھا روشنی چنا دی ہووے کٹھی ہون نو پہنچ نہیں ہو سکدی نبی دے سون نو او درمیان قد ہے سی نبی پاک دا مجلساں چوں اچا دوروں سی سے آپ دا او سونی سی پہچان نبی سردار دی دوروں صورت ویکھے آسی چمکا مار دی میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان تو ہو کے آئے
आसमानां दी सैर करके आ कुरान कहंदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। आप पहले आसमान ते गए, दूसरे आसमान ते गए, तीसरे आसमान ते गए, चौथे आसमान ते गए, पंजवें छेवें सतवें आसमान ते गए और साडा ओ इमाम है जेड़ा रब रहमान दा मेहमान है। और फिर सुनो अहले हदीस का अकीदा, जब तक मकी है, जब तक मकाए, जब तक जमी है, जब तक जमाए, जब तक अर्ज़ो समा दा निजाम कायम ते दायम रहेगा। गुलस्ताना गुल ने, चमनस्ताना फुल ने, बुलबुला चहकदियां ने, कलियां महकदियां ने। असी इस बात का ऐलान करते रहांगे, असी उस पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दे उम्मती हां जेड़ा जमीन ते नबियां दा इमाम है, आसमान ते रहमान दा मेहमान है। उस हजरात वजो छिड़ी बात करना चाहना तो वजो फरमाना जरा। पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बे कायनात ने सोने नू इतना शान अता फरमाया। सुनो अल्लाह सुब्हानहु व तआला सोने दे बारे फरमा रहे ने हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ली व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। आंखों मिल के सुबहान अल्लाह। पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दी गल तुहानू सुनाना चाहना वा मेरे दोस्तों। पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह दे के जमाल सोने नू, आवाज नहीं आ रही, तड़प जाओ परवाने हो। अल्लाह दे के जमाल सोने नू सारे जग तो हुसीन बना छड़िया। जिथे कोई नबी जा सकिया नहीं, रब सोने नू उथे पुचा छड़िया। अल्लाह दे के जमाल सोने नू सारे जग तो हुसीन बना छड़िया। वावा बुलिया मेरी जनाब दिया जिमें पत्तियां सुर्ख गुलाब दिया। सोने बुलियां खोलियां, बुलियां खोलियां, बुलियां खोलियां जिस वेले सारे जग ते चानन ला छड़िया। चमके चेहरे ते लाट नूरानी है, सोना मुखड़ा अख सुल्तानी है। इना अखियां हलोड़ न सुरमे दी और रब आप ही सुरमा पा छड़िया। आखो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दी जलवत बयान करा, खलवत बयान करा, जमाल बयान करा, कमाल बयान करा, सीरत बयान करा, सूरत बयान करा, फजर बयान करा, जोहर बयान करा, असर बयान करा, मगरब बयान करा, इशा बयान करा, जिहाद बयान करा, नमाज बयान करा, हज बयान करा, मेराज बयान करा, अज़वाज बयान करा, असहाब बयान करा। मैं सदके जावा पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दा खुतबा खिताब बयान करा। मैं दोस्तों जेड़े पहलू नू भी छेड़ा बेमिसाल ते बा कमाल है। इसे वास्ते मैं कहना दुनिया दे उत्ते जिथे अर्श वाले दी उलूहियत दा तज़किरा हुंदा रहेगा, मुस्तफा दी खत्मे नबूवत दा चर्चा हुंदा रहेगा। सल्लल्लाहु, फिर पढ़ लो सल्लल्लाहु अलैहि। साडा पीर एडा सोहना मैं सदके जावा जिदा नाम लिया सीने ठंड पै जाए ते होठां दे उत्ते जिवें खंड पै जाए। मुज़म्मिल मुदस्सिर बशीरो नज़ीर है, असियां मुरीदो दे ओ साडा पीर है सल्लल्लाहु अलैहि। पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम मेरा आज ते गए वापस आए। सुनिया जरा गल
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نو اجے پتہ نہیں لگا، ابو جہل صدیق اکبر کول چلا گیا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق کول گیا، کہو نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پتہ جا کے کہنا کی حضرت صدیق اکبر نو کہن لگا میں تیرے نال ایک گل کرن واسطے آیا، ایک بات کرن واسطے آیا، ایک گل کرن واسطے آیا۔ صدیق اکبر فرماندے نے کی گل؟ مینوں اے تے دس ذرا، اگر کوئی بندہ کہے میں راتوں رات پہلا دوجا تیجا چوتھا پنجواں چھواں ستویں آسمان تے گیا، میں راتوں رات سیر کر کے واپس آیا، میں راتوں رات اینے ٹائم دے اندر گیا تے اینے ٹائم دے اندر واپس آ گیا، کیا یہ گل منن وچ آ سکدی ہے؟ تے صدیق اکبر نے یہ نہیں آکھیا نا 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 اس طرح نہیں ہو سکدا، اے تے کدی نہیں ہو سکدا۔ واہ صدیق تیری فہم و فراست تو قربان جاواں، صدیق بول دی فرماندے نے آکھیا کنے میں سبحان اللہ، پھر کہو میرا بھائی منظور آ گیا، غلام رسول آ گیا، ڈاکٹر صاحب آ گئے، نہیں تر توجہ فرماؤ گل سننا۔ صدیق اکبر بولے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے دس اے آکھیا کنے میں، آکھن والا کون ہے، فرمان والا کون ہے، کہن والا کون ہے، اے کنے ارشاد فرمایا، اے کنے آکھیا ہے میں آسمانہ تو ہو کے آیا، کہندا تیرے یار نے آکھیا ہے، محمد نے آکھیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ واہ صدیق میں تیری عظمت تو صدقے جاواں۔ جناب صدیق بولے آپ فرماندے نے جے سونے نے آکھیا تے سچ آکھیا، سونے نے آکھیا تے حق آکھیا، سونے دی ذات بر حق کے ہر بات بھی سچ ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، حضرت مصطفیٰ، رہبر رہنما، رہبر رہنما، نعرہ تکبیر۔ پروانے دی محبت ویکھو، میرے یار دا کی نا ہے محمد صدیق دا پیار ویکھو، پھر تانوں ایتھے صدیق اکبر دی گل آئی ہے، چونکہ اے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے منن والا ہے، صدقے جاؤ۔ ایک سوہنا یار مل گیا میرے سوہنے نبی نو، بولو رب نواز بول، ایک سوہنا یار مل گیا۔ ابو ہریرہ کتھے گیا؟ ابو ہریرہ میرے والے ویکھ، ایک سوہنا یار مل گیا میرے سوہنے نبی نو، ایک دلدار مل گیا میرے سوہنے نبی نو، موڈیاں دے اُتے چایا وچ غار دے پچایا، چولی دے وچ سوایا، نالے سپ دا ڈنگ ہے کھایا، پر یارو نہ جگایا میرے سوہنے نبی نو، ایک سوہنا یار مل گیا میرے سوہنے نبی نو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے دوستو میں کیوں نہ اس بات دا تذکرہ کراں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کنے آکھیا میں ستا آسمانہ دی سیر کر کے آیا، کہنے لگا تیرے یار نے آکھیا ہے۔ صدیق بولے فرماندے نے جے نبیان دے سردار نے آکھیا تے سچ آکھیا ہے۔ کجا لنترانی، کجا شان اسرا، کجا دست امن، کجا نور ادنا، کجا تور سینہ، کجا فلک اعلی، کجا سحر احمد، کجا سحر موسیٰ، یہاں چرخ نیلی ہے دریا نہیں ہے، عطا میں سخا میں نعم میں کرم میں، گلستہ میں صحرا میں جنت میں یم میں، کلیسا میں آتش کدہ میں حرم میں، زمین پہ فلک پہ عرب میں عجم میں، کہاں آپ کا بول بالا نہیں ہے۔ نماز دے اندر فرمایا سونے جتھے میرا نام اوتھے تیرا نام، قرآن دے اندر جتھے میرا نام اوتھے تیرا نام، اذان دے اندر جتھے میرا نام اوتھے تیرا نام، میرے پیارے حبیب علیہ السلام درود پاک دے اندر جتھے میرا نام اوتھے تیرا نام آکھیا، او تھا ہی نہیں جتھے میرا نام نہیں تے نال تیرا نام نہیں، او تھا ہی نہیں جتھے رب دا نام گوئندہ ہوئے تے نال محمد دا نام نہ گوئندہ ہوئے۔ تو آواز نہیں آئی صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم ختم نبوت دا تاج پاک پیغمبر علیہ السلام پاک آئے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ آپ آخری نبی بن کے آئے، پاک پیغمبر علیہ السلام آخری نبی بن کے آئے۔ آپ دے بارے رب کائنات نے فرمایا میرے سونے دے بعد کوئی نبی نہیں ہونا۔ آج کوئی دعویٰ کرے وہ کذاب ہے، دجال ہے، جھوٹا ہے، مکار ہے، بے ایمان ہے، شیطان ہے، کمینہ ہے، لعین ہے، مردود ہے اور وہ بڑا ذلیل اور بے ایمان بے حیا ہے۔ مینوں کعبہ دے رب دی قسم آخری نبی میرا سونا مصطفیٰ ہے۔ مرزے کیتا نبوت دا جھوٹا دعویٰ، مرزے کیتا نبوت دا جھوٹا دعویٰ۔ کی فرق اسلام نو پہ گیا ہے؟ جے کر گالڑ کھجور تے چڑھ جاوے کیڑا درخت نو پٹ کے لے گیا ہے؟ مرزے نہیں قرآن حدیث منی کیڑا پہاڑ ساڑے تے ٹہ گیا ہے؟ جے کر کتا کپائی چو لنگ جاوے کیڑی رضائی بنا کے لے گیا؟ پاکستان ماشاءاللہ اجڑا تسی شیر جہاد دا بار بار نعرہ لاندے ہو نا، ایتھے میں تہاڈے اس گل دا اس تہاڈی گل دا بھی مل پانا چاہنا، محبت تے پیار دا اظہار کرنا چاہنا وا کشمیری مسلماناں دے نال۔ اسی الحمدللہ جہاد کرن والے نبی دے امتی ہاں جنہاں نو رب نے فرمایا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، سونےو جہاد کرو کافراں نال تے منافقاں نال، کافراں تے منافقاں نو تس کے رکھو۔ سبحان اللہ، کافرہ اور منافقہ نو تس کے رکھو۔ مرزا غلام احمد قادیانی پتہ کی لکھدا ہے؟ کہنے لگا جہاد حرام ہے، جہاد حرام ہے۔ میں کہا حرام دیاں دے یہو جہی کم ہوندے نے جڑے کہندے نے جہاد حرام ہے، اور حرام دے تانبے دے ہوندے نے، اور کوئی حرام دے پتل دے نہیں ہوندے، اور کوئی حرام دے سلور دے نہیں ہوندے، اور کوئی حرام دے سٹیل دے نہیں ہوندے، اور کوئی حرام دے لوہے دے نہیں ہوندے۔ اور تو ذلیلہ تو جہاد دی مخالفت پہ کرنا ہے اور کہہ رہے ہیں جہاد حرام ہے۔ میری سرکار نے فرمایا الجہاد و مازن الى یوم القیامہ، جہاد قیامت دی دیواروں تک جاری رہے گا۔ اور میں تو اتھوں تک کیا ہے، ایک ٹرک دے ہوتے نا ایک پٹھان نے لکھیا نہ خان زندہ باد نہ نواب زندہ باد، آدھا روٹی توڑا کباب زندہ باد۔ نہ خان زندہ باد نہ نواب زندہ باد، آدھا روٹی توڑا کباب زندہ باد۔ میں اتھے کہہ کے آیا، میں خان صاحب کاش کے تھے لکھیا جاندہ نہ خان زندہ باد نہ نواب زندہ باد، مدینے والے کا جہاد زندہ باد، نہ نواب زندہ باد نہ خان زندہ باد، عرش والے کا قرآن زندہ باد، نہ نواب زندہ باد نہ خان زندہ باد، آمنہ کے لال کا سچا فرمان زندہ باد، اور سونے دا اسلام زندہ باد۔ کہو انشاءاللہ، آواز نہیں آئی پھر کہو نور خدا ہے، نور خدا ہے، کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، یہ سر ہم کو رب ذوالجلال نے دیا ہے، کسی اور کے آگے اس کو جھکایا نہ جائے گا۔ ہم جب تک اس دنیا میں زندہ رہیں گے لوگوں، اسلام کے پرچم کو گرایا نہ جائے گا۔ شریعت مصطفیٰ کی کافی ہے یارو، ہم کو اس شریعت کو تماشا بنایا نہ جائے گا۔ مل گیا ہے یارو ہم کو جنت کا راستہ، اس راستے سے ہم کو ہٹایا نہ جائے گا۔ مہر لگی نہ ہو جس کھانے پہ مدنی کریم کی، وہ کھانا ہمیں ہرگز کھلایا نہ جائے گا۔ للکار میری سن لو بزدل کافروں، اسلام کے جھنڈے کو گرایا نہ جائے گا انشاءاللہ۔ میرے دوستو، مولانا
یاسین بلوچ صاحب کتنی سونی گل کرتے ہوں نے بڑی پیاری. اسا کہا میرے بھراؤ آکھو سبحان اللہ اور گنگے بن کے بیٹھے ہو سبحان اللہ آکھو جنہ جنہ جنت بوٹے لوانے نے مینوں انج لگدا تسی پٹان والے ہو. کیا یار بلوچ دیاں گلاں بلوچ دیاں گلاں. اسا کیا میں ہن لگا قرآن دی آیت پڑھن ذرا ایک واری ٹیٹ کر کے سبحان اللہ دیو اخیر ٹیٹ کر کے سبحان اللہ دیو. میں پھر توانو رب دا قرآن سناواں تے پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمان سناواں پھر توانو پتہ بلوچ دی عاجزی بڑی ہے. ایک دفعہ شیر سندھ حضرت مولانا محمد ابراہیم تارک صاحب وہ کھبے پاسے بیٹھے اور میں سجے پاسے بہ گیا. درمیان دے اندر جناب یاسین بلوچ تقریر پہ کرے کہندا ہے میرے کھبے پاسے شیر پنجاب شیر سندھ بیٹھا سجے پاسے شیر پنجاب بیٹھا ہے میں وچکار بلی میں وچ بلی پھس گئی. بلی یہ دا پیار ہے اے نا پیار ہے اے پیار ہے مولانا صاحب دا اے جناب مولانا یاسین صاحب بلوچ دا پیار ہے عاجزین کساری ہے. وگرنہ مولانا محمد ابراہیم تارک صاحب جیسے کئی مولوی منظور ورگے کئی مولوی قاری محمد خالد صاحب ورگے کئی مولوی مولانا حنیف ربانی صاحب ورگے کئی مولوی مولانا بنیامین عابد صاحب ورگے کئی مولوی قاری محمد یعقوب صاحب ورگے کئی مولوی مولانا نواز چیمہ صاحب ورگے کئی مولوی جمع ہو جان تے ایک یاسین بلوچ نہیں بندا. کیوں اسی 20 گھنٹے تقریر کریے تو ایک واری کہہ دینا بل 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 قرآن پاک دی آیت پڑھ کے ٹھنڈ پا دینا ہے قرآن سناندا ہے. پھر کیا ادا انداز ہے کوئی چہرے نو تلوار کہے تلوار دی کوئی دھار کہے کوئی بجلی دا لشکار کہے میں چند کماں انصاف نہیں چند دا تے چہرہ صاف نہیں چند آپ بھکھا دید دا پج لا کے اوندا عید دا ایتھے یوسفاں دی واہ نہیں کوئی اچھی لیندا سا نہیں ایتھے یوسفاں پوچھدا کون ہے سورج دی نیویں دھون ہے. ایک بار جس نے تکیا او پرت کے نہیں اٹھ سکیا جا پوچھ لے حبشی بلال نو جیسے ڈٹھائی میرے لال نو. میرا بھائی فاروق آگے بیٹھا تو کہندا مدنی دی طرف سناؤ. اگے مدنی دی طرف پونا گھنٹہ نہیں جے سنی اللہ جاندا لیکن انہیں بھی او دے کولوں بھی ہوکا نہیں نکلیا. مولانا عمر ربانی کولوں ہوکا مولانا عمر مدنی کولوں ہوکا نہیں نکلیا. آنا عزیزان منظرہ توجہ فرمانا وقر رب رحمہما کما ربیانی صغیرا. کتھوں لباں گے تینوں ماں دس کتھوں لباں. دعا کرو اللہ مدنی نو لمبی عمر دے اللہ مدنی نو دیر تک زندہ رکھے. قسمیں سانو اللہ نے ایٹماں بڑیاں عطا کی تھیا نے اللہ پاک نے سانو خطیب بڑے دیتے نے. میں کہندا سا مینوں نہ اے ہجیاں گلاں کہو جواب دے گیا گلا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم انصر الاسلام والمسلمین اللہم اید الاسلام والمسلمین یا رحیم یا کریم اللہم اشف مرضانا و مرض المسلمین. یا اللہ اس پروگرام نو قبول فرما یا اللہ ساریاں دا آنا قبول کر اللہ میری حاضری منظور فرما اللہ گرمی دے موسم دے اندر سب دا آنا اللہ نجات دا ذریعہ بنا. ساڑھے بھائی عبدالحمید صاحب رائے ونڈ تو عبدالحمید محمدی صاحب سی ڈی بنان واسطے آئے اللہ یہ پیغام دنیا تک پہنچا دے. اللہ علماء کرام دے خطابات اور پیغامات سارے جہان تے پہنچا دے. اللہ لوگاں دا عقیدہ ختم نبوت والا بنا دے. اللہ قرآن و سنت دا بول بالا فرما. شہداء اہل حدیث دے
اللہ جنت درجات بلند فرما اللہ اس اج دے پروگرام نو ساریاں لئی اللہ نجات دا ذریعہ بنا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم دعا کرو کشمیر دے مسلماناں دی اللہ مدد فرمائے اللہ کشمیر نو آزاد فرما اللہ کشمیر نو آزاد فرما اللہ کشمیریاں دی مدد فرما اللہ کشمیر نو آزاد فرما اللہ توحید و سنت دا چرچا تے غلبہ فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ واہل بیتہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم